السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے اندر کس طریقے کے حالات ہیں، اور یہ بھی ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل اسباب کے اعتبار سے کس پوزیشن پر ہے۔ اسرائیل ایک بہت طاقتور ملک ہے، رقبے کے اعتبار سے یہ بہت چھوٹا ہے، لیکن چھوٹا ہونے کے باوجود ہر لحاظ سے یہ ملک خود کفیل ہے۔ تجارت میں، زراعت میں، صنعت میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہتھیار بنانے میں، ان ساری چیزوں میں یہ خود کفیل ہے۔ حتیٰ کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہے، اور یہ ان ساری چیزوں میں دوسروں کا محتاج نہیں ہے، خود یہ ساری چیزیں خود تیار کرتا ہے۔ حتیٰ کہ حالات یہ ہیں کہ اسرائیل بڑے بڑے رقبوں والے ملوک اور آبادی کے لحاظ سے سمجھے جانے والے بڑے بڑے ملوک، ان کو بھی ہتھیار سپلائی کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اپنے پاس سے تیار کر کے بھیجتا ہے۔ دوستوں، جب 1946 میں یہودیوں کو جرمن سے یہاں لا کر کے آباد کیا گیا تو اس وقت اس خطے کا نام فلسطین تھا۔ فلسطین کے اندر ایک بہت چھوٹے سے حصے میں یہودیوں کو آباد کر دیا گیا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 70-75 سالوں میں اسرائیل بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے اتنا پھیل گیا کہ پورا فلسطین وہ نگلتا چلا گیا، اور آج حالات یہ ہیں کہ اصل جو فلسطین تھا وہ پورے ملک کے اندر صرف 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں باقی رہ گیا ہے۔ فلسطین کا ایک حصہ تو مغربی حصے میں ہے، اور دوسرا حصہ غزہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور غزہ کے بھی حالات یہ ہیں کہ اس کو ہر طرف سے گھیرا گیا ہے، کہیں پر دیواریں قائم کر دی گئیں، کہیں پر خاردار تار لگا دیے گئے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جگہ جگہ پر، چپے چپے پر، گلی گلی، کوچے کوچے میں یہودیوں کی پولیس اور فورس کی چوکیاں آباد ہیں۔ وہاں پر اناج اور کھانے پینے کا جو سامان بھی جاتا ہے، اور ان کی جو گاڑیاں جاتی ہیں تو باقاعدہ ان گاڑیوں کو بھی گھنٹوں کھڑا رکھا جاتا ہے، ان کی بھی چیکنگ ہوتی ہے، اس کے بعد سامان اندر جاتا ہے۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ غزہ آج کے اس دور میں دنیا کا سب سے بڑا جیل ہے۔ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کو بھی بالکل تنگ کر دیا گیا ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پر، اور دوسری چیزیں باہر سے جانے کے لیے بھی یہودیوں کی پوری چیکنگ اور تلاشی کے بعد اندر جاتی ہیں۔ دوستو، شاید آپ کو یہ بات پتہ نہ ہو کہ فلسطین کے علاوہ بھی دوسرے ملوک پر آہستہ آہستہ اب یہودی پھیلنا شروع ہو گئے ہیں۔ لبنان، اردن، شام، ان علاقوں پر بھی یہودیوں کے کچھ حصے، یعنی کہ ان علاقوں کے بھی کچھ حصے یہودیوں کے قبضے میں جا چکے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا یہودیوں نے خواب دیکھ رکھا ہے، اور مدینے تک کا ان کا پروپیگنڈا ہے، ان کی تیاری ہے، اور اپنے اس پروپیگنڈے کو انہوں نے کبھی بھی دنیا سے آج تک نہیں چھپایا۔ دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ گریٹر اسرائیل میں مدینہ بھی شامل ہے۔ وہ بات اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ان کا مدینے کا پروگرام کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ دوستوں، حالات یہ ہیں کہ فلسطین کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ان کی بلڈنگوں کو مسمار کیا جاتا ہے، ان کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، دوڑایا جاتا ہے، اور ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو گھسیٹا جاتا ہے، ان کے بوڑھوں پر رحم نہیں کھایا جاتا، بے انتہا بے ضرب، شاید جانوروں کو بھی ایسے نہ مارتے ہوں جیسے کہ انہیں مارا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف اسی خطے میں جو فلسطین کہلاتا تھا، اب اس کو اسرائیل کا نام دے دیا گیا ہے، اور پوری دنیا سے یہودیوں کو یہاں پر آباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ اٹریکشن دیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا سے ہزاروں یہودی یہاں پر آ کر کے رہیں، ہم ان کو نوکری دیں گے، کاروبار کے نئے نئے طریقے فراہم کریں گے، نئے راستے دیں گے، نقد امداد دیں گے، اور اس کے علاوہ یہاں پر رہنے کے لیے پورا تحفظ اور پورا حفاظتی انتظام اور پوری سیکیورٹی کا جو ہے ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم اس کی گارنٹی لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے متاثر ہو کر، اس سے اٹریکٹ ہو کر ہزاروں کی تعداد میں یہودی اس خطے میں آ کر کے آباد ہونے لگے۔ دوستوں، 1946 کے اندر جب یہ فلسطین تھا تب یہاں پر مسلمانوں کی آبادی کثرت سے تھی، اور یہودی چند فیصد ہی تھے، اور اب آہستہ آہستہ یہاں پر آبادی کا توازن اتنا بگڑ گیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہودی اور مسلمان تعداد کے اعتبار سے برابر ہو چکے ہیں، بلکہ جس تیزی سے یہودیوں کی آبادی یہاں پر بڑھ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں یہودی تعداد کے اندر مسلمانوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے ہوں، اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن خدشہ اسی بات کا ہے۔ دوستو، فلسطین بے سر و سامانی کے عالم میں ان لوگوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ ان کے پورے ٹینکر ہوتے ہیں، اور وہاں ایک بچے کے ہاتھ میں فیڈر ہوتی ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے، اور وہ ٹینک کے اوپر مارتا ہے۔ ہم نے وہاں پر ایمانی یہ جذبے بھی دیکھے کہ ایک پتھر مارنے والا نوجوان پورے ٹینک کو دوڑا دیتا ہے، ایک مسلمان جس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور ایک یہودی جس کے پاس پورا ٹینک ہے وہ اس کو دوڑا دیتا ہے۔ گھر کے اندر سے جو
تھوڑا بہت ہتھیار وغیرہ تیار کیے جا سکتے ہیں، گھریلو سامان، اس کو ملا جلا کر کے یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ہتھیار تیار کرتے ہیں اور پھر اس سے یہودیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور انہی ہتھیاروں سے یہودیوں کو میلوں دوڑا دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہودی اور مسلمانوں کی جو اس وقت لڑائی غزہ کے اندر ہو رہی ہے، یہ لڑائی ہاتھی اور چیونٹی کے مقابلے کا مصداق ہے۔ اب ذرا سوچئے، فلسطین کا وہ مسلمان کہ جس کے پاس نہ تجارت ہے، نہ زراعت ہے، نہ کام کاروبار کرنے کے طریقے ہیں، باہر سے بھی وہاں تک مدد نہیں پہنچائی جا سکتی، بہت مشکل ہے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں چند منٹوں کے اندر مسلمانوں نے ہزاروں کی تعداد میں، وہاں کے فلسطینی لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں ان کے اوپر میزائل داغ دی۔ مجھے ایک بات بتائیں، سوچنے کی بات ہے کہ 5,000 یا 7,000 میزائل داغنے کے لیے کئی دن بلکہ کئی مہینوں کی پلاننگ لگی ہوگی، تیاریاں لگی ہوں گی، اور اس کے بعد میزائل داغ دیے۔ پوری دنیا کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ موساد کہاں ہے؟ وہ یہودیوں کی خفیہ ایجنسی جس کا یہ لوگ دم بھرتے ہیں اور جس کا بھرم پوری دنیا کے اندر بٹھاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہ چلا، معلوم ہی نہیں ہوا کہاں ہے وہ، کیا ہوا اس کا، کیا بنا اس کا۔ دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل نے بھی اب پلٹ کر کے جواب دے دیا ہے، اور غزہ فی الحال انڈر اٹیک ہے، اور وہاں پر بھی کئی لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ 800,000 یہودیوں کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ بھی جہنم رسید ہو چکے ہیں۔ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا اس بارے میں تو کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن ایک نتیجہ جو ہمارے سامنے نکل چکا وہ یہ ہے کہ اس وقت یہودیوں کی اور اسرائیل کی جو ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے اکھڑ چکی ہے۔ ان کا جو پروپیگنڈا تھا وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ جس چیز کو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تحفظ دیں گے، ہم کاروبار کرنے کے طریقے دیں گے، ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو یہاں آنے کی، یہاں آباد ہونے کی دعوت دیتے تھے، اب کوئی بھی یہودی یہاں پر آ کر آباد ہونے کے لیے اس سے پہلے 1000 بار سوچے گا، بلکہ جو یہاں آ کر آباد ہو گئے ہوں گے وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم یہاں پر کیوں آئے۔ دوستوں، کسی بھی جنگ میں ہار اور جیت کا نتیجہ یہ تو بعد میں نکلتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے اس ملک کا امن، اس ملک کی سلامتی اور وہاں رہنے والے شہری لوگوں کی آبادی اور تحفظ کی گارنٹی، کہ اس معاملے میں بالیقین اسرائیل اپنی اہمیت کو کھو چکا ہے۔ یوں تو یہ مقابلہ ہاتھی اور چیٹی کا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اگر چیٹی ہاتھی کی سونڈ کے اندر گھس جائے تو پھر وہ کس طریقے سے اس کو ناچ نچاتی ہے۔ اس وقت اسی طریقے کے حالات ہمیں غزہ سے دیکھنے اور سننے میں آ رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، اور ظالم کو عبرت کا نشانہ بنائے۔